اگر آپ کی توجہ ہے تو پھر آپ اس بات کو سمجھیے گا، نبوت کا منصب کسبی نہیں، وہ بھی ہے، اعمال کی بنا پر نہیں ملتا، اللہ کی عطا سے ملتا ہے۔ اسی طرح جو صحابیت کا درجہ ہے نا، یہ بھی کسبی نہیں، عطا الہی سے ملتا ہے۔ بندہ زیادہ نمازیں پڑھے صحابی بن جائے، بندہ زیادہ خیرات کرے نمازی بن جائے، بندہ زیادہ نیکیاں کرے صحابی بن جائے۔ یہ درجہ اعمال کی وجہ سے نہیں ملتا، کون عطا کرتا ہے؟ یہ ذہن میں رکھیے گا، صحابہ کے بارے میں یہ بات ذہن میں رکھیے گا۔ صحابیت کا درجہ اللہ اپنی رحمت سے جس کو چاہتا ہے عطا کر دیتا ہے۔ عمل کی وجہ سے، علم کی وجہ سے ملتا نا، امام اعظم امام ابو حنیفہ بھی صحابی ہوتا۔ علم کی وجہ سے ملتا نا، امام بخاری صحابی ہوتا، مسلم صحابی ہوتا، محدثین صحابی ہوتے۔ اعمال کی وجہ سے ملتا تو شیخ عبد القادر جیلانی، با یزید بستامی، علی حجویری یہ صحابیت کا درجہ پا لیتے، لیکن یہ صحابی نہیں بن سکے۔ کیوں؟ اس لیے کہ انہیں میرے آقا کے زمانے میں رب نے پیدا نہیں کیا، اور حبشے کے بلال کو رب نے میرے نبی کے زمانے میں پیدا کر دیا، تو پھر وہ صحابیت کے درجے کو پہنچ گئے۔ بلال جو تھے وہ صحابیت کے درجے کو پہنچ گئے۔ تو صحابیت کا جو درجہ ہے یہ اعمال کی وجہ سے نہیں۔ یہاں جو نوجوان بیٹھے مرزا جہلمی سے متاثر ہو رہے ہیں کہ وہ کتابیں کھولتا ہے، حوالے پیش کرتا ہے، فلاں صحابی نے یوں کیا، یوں کیا، یوں کیا، یہ کیا، وہ کیا، معاویہ نے یہ غلطی کی، یہ غلطی کی، یہ غلطی کی۔ وہ میری بات کو غور سے سنیں اور یہاں لکھیں، میری بات کو اپنے سینے میں لکھیں، اپنے دل کی تختی پر لکھیں۔ جو میری بات آپ دل کی تختی پہ لکھیں گے نا، ہو سکتا ہے یہ مٹ جائے۔ قرآن پڑھیے گا، میرا رب گواہ ہے، قرآن میں اللہ کہتا ہے میں نے صحابہ کے دلوں میں ایمان اپنے ہاتھوں سے لکھ دیا۔ جو جن ہاتھوں سے رب نے ایمان لکھا ہے ان کے دلوں میں مٹ سکتا ہے؟ رب کی لکھت کو کوئی مٹا سکتا ہے؟ میری بات کو غور سے سنیے گا، یہاں لکھیے گا میری بات کو۔ میری ایک ہی بات دشمنان معاویہ کے لیے رد کے لیے کافی ہوگی، ایک ہی بات میری کافی ہوگی۔ بڑے میں عقلی معیار پہ بات کروں گا، سمجھ بھی تب آئے گی جب آپ ذہن ذرا تازہ رکھیں گے اور میری طرف متوجہ رکھیں گے، پھر سمجھ آئے گی، اور زیرک آدمی کو سمجھ آئے گی۔ سمجھ آ گئی تو آپ سبحان اللہ کہیں گے۔ بندیالوی کہتا ہے جب صحابیت کا درجہ اعمال کی وجہ سے ملتا ہی نہیں، پھر صحابہ کے اعمال سے بحث کیوں؟ تو بحث نہیں ہو سکتی۔ بحث تو تب ہو یہ درجہ اعمال کی وجہ سے ملا ہو۔ پھر آپ کہیں پہلے عمل اچھے تھے بعد میں برے ہو گئے۔ جب یہ درجہ اعمال کی وجہ سے ملا ہی نہیں تو پھر صحابہ کے اعمال سے بحث نہیں ہو سکتی۔ میرے عمل سے آپ بحث کریں، آپ کو اجازت ہے۔ اپنے خطیب صاحب کے عمل سے آپ بحث کریں، آپ کو اجازت ہے۔ حضرت مفتی صاحب کے عمل سے بحث کریں، آپ کو اجازت ہے۔ کوئی حافظ، قاری، مفسر، محدث، فقیہ، مفتی، ہر ایک کے اعمال سے بحث ہو سکتی ہے۔ کیوں؟ یہ درجے ملے ہیں محنت سے، یہ درجے ملے ہیں کمائی سے، اس پر بحث ہو سکتی ہے۔
صحابہ کے اعمال سے بحث نہیں ہو سکتی، اس لیے کہ صحابہ کو یہ درجہ اعمال کی وجہ سے۔ اتنی گل کافی ہے کہ نہیں؟ اتنی بڑی، اللہ کرے آپ کو سمجھ آئے۔ صحابہ کے اعمال سے بحث نہیں کرنا، فلاں صحابی نے یوں کیا تھا، فلاں صحابی نے یوں کیا تھا، فلاں۔ جب رب نے قرآن میں کہہ دیا ہے کُلًّا وعد اللہ الحسنى، سب صحابہ سے میں نے جنت کا وعدہ کر لیا، گل ختم ہو گئی۔ میاں تو اپنی نبیڑ، میرا فیصلہ ابھی ہونا ہے، حضرت مفتی صاحب کا فیصلہ بھی ہونا ہے، یہ جو علماء بیٹھے ہیں ان کے فیصلے ابھی تہاڈے بھی حالے ہونے، مرزے جیلمی دا بھی ہونا، فیصلے ابھی سب کے ہونے ہیں، مرنے کے بعد ہونے ہیں۔ میرے تیرے امام محدث خطیب عالم مفتی سب کے فیصلے مرنے کے بعد ہونے ہیں۔ رب راضی یا نہیں راضی، جنت یا نہیں جنت، اور پاگل آدمی تیرے اور میرے فیصلے ابھی ہونے ہیں، جن پہ تو تنقید کرتا پھرتا ہے ان کے فیصلے رب نے قرآن میں کر دیے ہیں۔ رضی اللہ عنہم اعد لہم جنات، تو اپنی نبیڑ، تیری تنقید کرنے سے جنت کے دروازے پہ رب نے معاویہ کو نہیں روکنا کہ رب معاویہ کو روک کے پوچھے بھائی مرزا جیلمی تیرے متعلق یوں کہتا تھا تو جواب دے، نہیں روکنا۔ لتر پہنے نے تے تن پہنے نے، جو صحابہ پہ تنقید کرتا ہے اسے لتر لگنے ہیں قیامت کے دن۔ صحابہ کے اعمال سے بحث نہیں ہو سکتی۔ صحابہ جیسے لوگ آسمان دنیا نے اس سے پہلے دیکھے بھی نہیں اور قیامت تک دیکھ بھی نہیں سکتے۔ میں تمہیں کیسے سمجھاؤں، کیسے میں تمہیں سمجھاؤں صحابی کا مقام؟ یہ جتنے لوگ یہاں بیٹھے ہو ان میں پکے نمازی بھی ہوں گے، کچھ کچے پکے بھی ہونے، کچھ وہ بھی ہونے جنہ نہ نیتی نہ قضا کیتی، اللہ انہیں توفیق دے۔ کچھ ایسے بھی ہیں جن کے چہرے پہ سنت رسول ہے، کچھ ایسے بھی ہیں جن کے چہرے پہ سنت رسول نہیں، اللہ انہیں توفیق دے دے۔ جتنے بیٹھے ہو ہر کوئی بندہ اپنے اعمال سے واقف ہے، میں اپنے اعمال سے واقف ہوں، شاید آپ سب سے بڑھ کے میں گناہگار ہوں، آپ اپنے اعمال سے واقف۔ سچی سچی گل کرو، خدا لگدی گل کرنی ہے۔ آپ میں سے ہر بندے کی یہ تمنا نہیں ہے کہ کبھی خواب ہی میں آمنہ کے لال کی زیارت ہو جائے؟ نہیں ہے تمنا آپ کی؟ کس بندے کی یہ تمنا نہیں ہے کہ خواب میں ہی آقا کا چہرہ دیکھوں؟ اور جس کو خواب میں زیارت ہو جائے، جس خوش نصیب کو اس دے پیر زمین تے نہیں لگ دے، وہ ایک ایک بندے کو پکڑ کے کہتا ہے میری قسمت ویکھ، من خواب آمنہ دے لال دی زیارت ہوئیے، تو خواب ویکھ لے میں تے تیرے پیر زمین تے نہیں رکھ دے۔ ان پہ تنقید کرتا پھرتا ہے جو میرے نبی سے مسافے کیا کرتے تھے، میرے نبی سے معانقے کیا کرتے تھے، میرے نبی کے پاس ایک سواری پہ پیچھے بیٹھا کرتے تھے اور ایک دسترخوان پہ بیٹھ کے اکٹھے نبی پاک کے ساتھ کھانے کھایا کرتے تھے۔ ان پہ تو تنقید کرتا پھرتا ہے، تجھے شرم بھی نہیں آتی؟ کن ہستیوں پہ تنقید کرتا ہے؟ تو صحابیت کا جو درجہ ہے یہ بھی عطا الہی ہے، اور نبوت کا جو درجہ ہے یہ بھی عطا